السلام علیکم بنگال یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک ہم نے واقعہ دیکھا ہے سرے یونیورسٹی کے نام سے اسلام آباد کے علاقے کے حدود میں ہی سمجھ لیں، روات کا علاقہ ہے، وہاں ایک سرحد یونیورسٹی نام سے یونیورسٹی، اس میں ایک ناخوشگوار واقعہ جو کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے اور آپ نے دیکھا یہ سب صورتحال۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں آپ دیکھیے کہ عوام میں، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے یا پاک فوج کے خلاف جو یہ جو لیڈران ہیں ہمارے سیاسی، ان لوگوں نے جس طریقے سے ایسی وہ ایک نفرت کے بیج بوئے ہیں، تو اس میں کیا ہو رہا ہے یہ کہ اگر ایک بیوی نے یا ایک بیٹے نے یا ایک بیٹی نے یا کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کو بلاتی ہے کہ میں اس حالت میں، وہاں پوزیشن آ گئی ہے ایسی، ایک تنازع تھا وہاں ایک آفیسر کا اور دوسرے آفیسر کا، تو اس میں اگر وہ وہاں جاتا کہ بھئی وہاں پہنچتا اور وہ ایک پوری گاڑی لے کے جاتا اپنی پوری فورس کی، تو یہ ایک آدمی وہاں نہیں کھڑا نظر آتا۔ مگر وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جس پوزیشن میں تھے، کرنل صاحب وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے جس طرح اپنی بیوی کو، جو ان کی رشتہ دار تھی، اس کو بحفاظت وہاں سے سینہ سپر ہو کے، جو پاکستانی فوج کا جو انداز ہوتا ہے اسی انداز میں انہوں نے اس بوب سے وہ جو مجمع تھا، جو نہ جانے وہاں ایک نیا واقعہ پیش کرتا دنیا کو، ایک یونیورسٹی کا ایک جو جاہلوں کا وہاں ایک جمگٹھا تھا، اس میں سے وہ کیا نتائج نکلتے دنیا میں جگ رسائی تھی، اس میں سے وہ بحفاظت لے گئے نکال کے، تو اس پہ اتنی تنقید اور اس پہ یہ کہ بھئی فوج کا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو غنڈہ عناصر ہیں، یہ طالب علم جو ہے وہ اپنا یعنی کہ اس طرح کی حرکات نہیں کرتے۔ اب یہ تو ایک ساری کہانی کا پتہ چلے گا بعد میں ہوا کیا ہے، کیا جھگڑا تھا کیا نہیں تھا، مگر بہرحال جو ان کا رد عمل تھا کرنل صاحب کا، وہ ایک فطری رد عمل تھا، اور اگر وہ دو فائر نہیں کرتے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں وہ جس طریقے سے اس ایک ناہنجار لڑکے نے پیچھے سے ایک رول اپنا ڈنڈا مارا اور اس طرح کے پاکستان کی مسلح فوج کی وردی کا بھی احترام نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنے یہ دہشت گرد تھے یا جو بھی وہاں لوگ ہیں جنہوں نے قانون کا احترام نہیں کیا یا انہوں نے بدتمیزی کی، آرمی کی وردی میں ایک ملبوس آیا وہاں، پاکستان کی جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اس میں وہ ایک اپنی بیٹی کو بچانے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو گھیر کے مارنے کے پلان بنا لیا تھا، مگر وہ تو بنا اس نے حفاظت نکال کے خود کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی یا بیٹی جو بھی تھی نکال میں کامیاب ہو گئے۔ مگر اگر وہ اس طرح کامل نہیں ہوتے تو آپ لوگ وہاں کیا کرتے؟ جس طرح کے ان کے عزائم تھے لڑکوں کے، جو صاحب ظاہر ہو رہا ہے یا واضح رہے کہ اسی طریقے کے واقعات جو ہے ماضی میں یہی پڑھے لکھے لوگ لڑکے یہ کرتے رہے ہیں، جیسے کہ زمانے میں مردان میں ہوا تھا ایک لڑکے کا، کتنا یعنی کہ ان لوگوں کا، ان سب کو تو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنی چاہیے ان کو، جو بھی وہاں ایسے عناصر تھے جو اس میں ملوث ہیں۔ اس میں کرنل پاکستان کی یہ سمجھ لیں، پاکستان کی آرمی پہ حملہ کیا، آرمی کی وردی پہ حملہ کیا، یہ بالکل اسی قبیل کے لوگ نظر آ رہے تھے جس طرح سے وہ 9 مئی میں جو شرپسند جن کو کہتے ہیں عمران خان کی پارٹی والے بھی، تحریک انصاف والے، کہ وہ شرپسند اسی طریقے کے یہ لوگ تھے اور ان کی منشا اس میں یہ تھی کہ جو میں نے بیان کی۔ بہرحال آرمی کے رول ریگولیشن ہے اور آرمی نے اس کے باوجود بھی جب وہ اپنی بیٹی کو بچانے اکیلے حالت میں آیا، نہ کوئی فوج کی گاڑی میں آیا، نہ اس سے بدتمیزی کر رہے تھے، اگر اس کو کوئی پریشر ڈالنا ہوتا ادارے کا، یہ تو ایک فوج کی گاڑی میں آتا تو میں نے کہا نظر نہیں آتا کوئی بندہ وہاں، مگر کہنے کا مقصد یہ وہ آیا اپنی بیٹی کو بچانے، بیوی کو بچانے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ مجمع اور یہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ ایک صورتحال۔ پھر بھی پاکستان کی آرمی کے رول ریگولیشن اتنے سخت ہیں، پاکستان کی آرمی نے اس کرنل کے خلاف ایکشن لیا اور اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، وہ تمام اس کے جو حالات ہیں، محرکات، اس پہ پوری غور کریں گے پاکستان کی آرمی کے جو عدلیہ یا ان کا جو نظام ہے اس پہ۔ بہرحال ان کو جو فائر انہوں نے کیے تو اس پہ تو وہاں ان کو آرمی میں تو اجازت نہیں ہے، بالکل سخت ترین قانون ہے پاکستان کی آرمی کا، اور خود ایسا ثابت کا ہم نے کہا عمل آرمی میں پاکستان کے ایسا ہے کہ کسی دنیا کی آرمی میں نہیں ہے، اور وہ ان کے خلاف شام کوئی کارروائی ہو گئی۔ اب دیکھنے میں یہ آیا جو شرپسند عناصر تھے، یہ جو کوئی پیچھے سے ہاتھ مارا تھا کوئی ڈنڈا، ان لوگوں کے اوپر جو ہے کب کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ میرا تو
یعنی کہ اتنا افسوس ہوا کہ اگر اس بات کو بھی لے لیں آپ کی فوج سے کوئی رقابت چل رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی دل میں آپ کے وہ ہے، تو مگر ایک باپ اپنی بیٹی کو یا بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو بچانے وہاں آیا تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کا ایک فطری رد عمل تھا جو انہوں نے وہاں دیا۔ ہر عام آدمی، اگر کوئی نہتا آدمی، سویلین آتا آدمی کسی کو بچانے ایسے، تو آپ تو اس کی ٹھیکہ موٹی کر دیتے ہیں کہ جو یہ شرپسند تھے، یہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ شرپسند عناصر تھے وہاں، اور یہ ایک نفرت کے جذبات ان کے اندر پائے جاتے تھے اس وردی کے خلاف جس پہ یہ حملہ کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے، سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا، اور ایسے عناصر کوئی حوصلہ شکنی ہو آئندہ کے واسطے۔ ایک آدمی اپنی پاکستان کی آرمی کی وردی میں، وہاں ایک افسر پاکستان کا جو ایک سنجیدہ سمجھدار آدمی ہے، اس نے اپنے کو بچاؤ کے لیے ہمارے فائر کیا، یہ کیا، اگر وہ چاہتا تو دو تین کو لٹا دیتا، مگر بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ان کا وہ تمام جو عمل تھا فطری تھا۔ اب فوج کے کس قانون کی کیا اس کی جو خلاف ورزی ہو تو فوجی جانتے ہیں، اب پاکستان کی فوج میں اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اور بہرحال کی طرح یہ جو یہاں کے جو یہاں یونیورسٹی میں جھگڑا ہے، جو بھی ہے ان کی وائف کے ساتھ، یا جو بھی وہاں بندہ تھا جدون، اور جو بھی وہاں کے لوگ تھے، ان سب کو اریسٹ کرنا چاہیے اور اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے۔ کیا اس جو جدون نامی جو اس کی بیوی کے اگینسٹ جو دوسرا وہاں تھا پروفیسر، یا تو اس نے کہیں اس اکسایا لڑکوں کو، یا ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے، یا کوئی پولیٹیکل ہاتھ ہے یا سیاسی، جو بھی ہو اس کو، ان کو گرفتار کیا جائے اور سخت ترین سزا لی جائے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیں پاکستان کے ایک وردی کی توہین کی۔ یہاں تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ پولیس والا بھی وردی میں ہو تو اس پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو یہاں یہ پاکستان کے آرمی کی وردی پہ ہاتھ ڈالا، تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ سخت ترین کارروائی کیا۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا وہاں، اور وہاں جو بھی ہو اس کی تحقیقات کی جائے، وہاں کیا ذاتی کس نے کس کے ساتھ کی وہ تو بات کا ہے، مگر یہ کہ پاکستان کی جو فوج نے اپنے قانون کو بتا دیا کہ ہمارا قانون یہ ہے، حالانکہ وہ حق میں ہیں کرنل تھا، مگر بہرحال پاکستان کی فوج نے اپنا ڈسپلن ان کی جو ادارے کا وہ بتا دیا عوام کو پاکستان کے، کہ فوری طور پر انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی جو اب تک کی اطلاعات ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اگر کوئی انہوں نے رول کی خلاف ورزی کی آرمی کی وردی میں یا وہ، تو بہرحال وہ ان کے خلاف کارروائی ہے، مگر ادھر جو جن کے خلاف ہے جو شرپسند ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف بھی اگر ان میں جو ملوث ہے، یہاں تمام طالبات علمیہ طالبات نہیں، جو ملوث ہیں ان کے ساتھ اگر وہ الزام ثابت ہوتا ہے تو ان کے سخت ترین کارروائی کی جائے۔ سرحد یونیورسٹی کے، سرحد یونیورسٹی میں جو پولیس والے وہاں کھڑے تھے اپنے ڈھیلی حالت میں، بچا نہیں سک رہے تھے، ان کو بھی پوچھنا چاہیے کس حالت میں وہاں کھڑے تھے، ورنہ یہ بچا سک رہے تھے، موب کو انہوں نے اکٹھا کیسے ہونے دیا۔ یہ تمام کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی فوج کو کہ انہوں نے اپنے اصول اور ضوابط کو مد نظر سے پاکستان کی آرمی کے آفیسر پہ کارروائی کی، حالانکہ وہ حق بجانب تھے، اور فطری رد عمل کا اظہار کیا تھا انہوں نے، کرنل اسفند یار نے۔ تو بہرحال یہ ایسا ناخوشگوار واقعہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سدباب کے لیے اس یونیورسٹی کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے فوج کی وردی پہ ہاتھ ڈالا، ایک کرنل پہ آن ڈیوٹی اس پہ حملہ آور ہوئے، تو ان سب کو گرفتار کرتے ہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس یونیورسٹی کا اسکروٹنی چاہیے، یہاں کیا جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی بھی تحقیقات حکومت وقت وفاقی وزارت تعلیم کرائے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔